بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، تفسیر قرآن میں آج ہماری 10ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشستیں ضرور دیکھیے گا، اور آج کی نشست بڑی اہم ہے، آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ آج کی نشست میں ہم بیان کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا فضائل ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے، جو بسم اللہ پڑھے گا اس کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ جو ہے وہ اس بندے کے کام کو پورا کرے، کیونکہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے جب کام شروع کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نام سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، تو اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کے کام جو ہے نپٹاؤں اور اس کے کام میں برکت دوں۔ اللہ برکت عطا کرتا ہے، اللہ اس کا کام جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ذمہ لے لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جہاں دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کام میں اگر یعنی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پورا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ جو ہے اس میں جو ہے وہ برکت ڈالے گا۔ لیکن جہاں یہ فائدہ ہے وہاں اخروی حوالے سے بھی، آخرت میں بھی بسم اللہ کے بڑے فائدے ہیں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت لازم قرار دیتا ہے، اور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ دوزخ کے فرشتوں سے اس بندے کو جو ہے وہ امان دے دیتا ہے جب بسم اللہ پڑھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح جو بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے اسے دوزخ حرام ہو جاتی ہے، اس کے والدین جو ہے وہ دوزخ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں جو ہے وہ لمبی چوڑی بات کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کتاب ہے آپ کے سامنے، امالی الصدوق، شیخ صدوق علیہ رحمہ و رضوان۔ معصوم نے فرمایا اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل بعد عبد باسمی وحق علی ان اتمم له امورہ۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرا نام لیا ہے، میرے نام سے جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز کیا ہے، اب میں اس کے کام کو پورا کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، چھوٹے سے چھوٹا کام، نیک کام، برائی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام جب آپ کرنے لگیں اللہ کو ضرور یاد کریں، بسم اللہ پڑھیں، نہ بھولیں بسم اللہ کو، بسم اللہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ پھر کیا فرمایا وَأُبَارِكَ لَهُ فِي أَحْوَالِهِ، اور فرمایا کہ میں اس کے کاموں میں برکت دوں۔ اللہ کہتے ہیں جب میرے نام سے شروع کیا، میرے نام سے شروع کیا، میں اب اس کا کام بھی پورا کروں گا، اور میں کیا کروں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ تعویذ دھاگوں اور پتنی پیروں اور پتنی کس طرف بھاگتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کام کا آغاز کرو، معصوم نے فرمایا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کا کام خود مکمل کروں گا، میں اس میں برکت ڈالوں۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک تو یہ فائدہ۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو، تفسیر برہان میں یہ ایک معصوم سے جو ہے وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا دوزخ کے فرشتے، یہ دوزخیوں کو بڑا ماریں گے۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ انہیں جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے بسم اللہ سے جو ہے وہ بسم اللہ کے ذریعے جو ہے ان فرشتوں سے بچا لے گا۔ جو فرشتے جو ہے وہ جن کا ڈیوٹی ہے، جن کا کام ہے کہ دوزخیوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، جن کا کام ہے، ان سے اللہ بچا لے گا جو بسم اللہ پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث کتاب ہے تفسیر برہان، من اراد ان ینجیہ اللہ من زبانیہ 19 فلیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنہا 19 حرفا۔ فرمایا کہ جو بندہ جو ہے وہ 19 دوزخ والے فرشتوں سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے جو ہے چاہیے کہ وہ 19 حروف کی جو ہے وہ تلاوت کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ كُلَّ حَرْفٍ مِنْهَا جُنَّةً مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ۔ فرمایا کہ ایک جب 19 وہ فرشتے ہیں، تو اب بسم اللہ کے جو ہے وہ اعداد ہے، وہ ایک حرف کے جو ہے وہ برابر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھال بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے، کیونکہ وہ ادھر 19 ہیں، ادھر 19 ڈھالیں آ جائیں گی۔ ڈھال ہوتی ہے نا انسان کو بچانے کے لیے۔ یہ بندہ بسم اللہ پڑھے گا، 19 جو ہے وہ یہ حروف جو ہے بسم اللہ کے لے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حرف کے بدلے میں ایک ڈھال بنا دے اور ان فرشتوں سے جو ہے وہ بچا لے۔
میرے عزیز دوستوں بسم اللہ کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک اور آپ حدیث دیکھیں بڑے خوبصورت، فرمایا معصوم نے من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لہ بکل حرف 4000 حسنہ، 4000 نیکیاں ایک حرف کے بدلے میں اللہ دے گا۔ جس نے بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ کی تسبیح کریں۔ پرانے بزرگ ہوتے تھے نا، ہماری جو نانی ماں ہے نا، وہ پرانے بندے ہیں، انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، لیکن وہ مصحف جو ہے وہ سامنے رکھتی ہیں اور وہ کتاب خدا، اور وہ ایک ایک لائن کے اوپر انگلی جو ہے وہ پھیرتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس ماہ سیاہ میں بسم اللہ کے 10 قرآن جو ہے وہ ختم کیے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے فائدے ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 4000 نیکیاں ایک حرف کے بدلے۔ وَمَحَا عَنْهُ 4000 سیئۃ، فرمایا کہ صرف نیکیاں نہیں 4000 میں، ایک حرف کے بدلے، ایک حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں بھی ملیں گی اور 4000 گناہ بھی اللہ جو مٹا دے گا۔ بسم اللہ کی تسبیح کریں، بسم اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے۔ وَرَفَعَ لَهُ 4000 درجہ، فرمایا کہ 4000 درجات بھی بلند ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ بسم اللہ پڑھنی ہے، ایک حرف کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں ملیں گی، 4000 گناہ معاف ہوں گے اور 4000 درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے میرے عزیز دوستوں، اتنے جو ہے وہ سورہ بسم اللہ کے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ فائدے ہیں۔ اب میرے عزیز دوستوں، ایک مومن جائے گا بسم اللہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ پولے صراط پر، تو پولے صراط اس بسم اللہ کے نور کی وجہ سے وہ جو آگ کے شعلے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں حدیث ہے، اذا مر المؤمن على الصراط فيقول بسم الله الرحمن الرحیم طفیت لہب النیران، فرمایا کہ جب ایک مومن جو ہے وہ گزرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پولیس صراط سے، تو آگ کے شعلے جو ہے وہ بجھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَتَقُولُ جو یا مومن فَإِنَّ نُورَكَ قَدْ أَطْفَأَ لَهْبِي، وہ آگ کہے گی کہ مجھے ٹھنڈا کر دیا، مجھے بجھا دیا تمہارے نور نے۔ نور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، وہ آگ جو ہے اس نے ٹھنڈا کر دیا، اس آگ کو جو ہے وہ ختم کر دیا کس نے؟ بسم اللہ نے۔ اب میرے عزیز دوستو، کیونکہ ہم ایک مدرسہ جو ہے وہ تشکیل دینے جا رہے ہیں، تو آپ کا بچہ جب آئے گا تو بسم اللہ پڑھے گا۔ میں آپ کو حدیث دکھانے لگا ہوں، آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں تاکہ ہم احادیث اہل بیت کی جو ہے خدمت کریں، اور آپ کے بچوں کے ساتھ مل کر ہم بھی سیکھیں، انہیں بھی ہم سکھائیں، اور اسی طرح پورے معاشرے میں جو ہے ہم احادیث اہل بیت کا جو بول بالا کر سکیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کا تعاون مجھے بہت زیادہ درکار ہے، بہت زیادہ میرے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میرے پاس کوئی باہر کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، میرے کسی کے ساتھ باہر بندے کا رابطہ نہیں ہے، کوئی ایجنسیاں نہیں ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، صرف آپ نے ہی تعاون کرنا ہے، اور آپ تعاون کریں گے تو یہ خواب ہے کہ ایک ایسا مدرسہ کہ جس میں بچوں کو جو ہے وہ عربی زبان کے اوپر عبور حاصل ہو، عربی اچھی وہ بول سکیں، لکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اسی طرح جو ہے وہ انگلش کے اوپر جو ہے بچوں کو جو ہے فوکس کروایا جائے گا، اور اسی طرح ادبیات یعنی عربی گرامر، اور اسی طرح احادیث اہل بیت کے اوپر جو ہے وہ انہیں جو ہے مکمل دسترس ہو، ہر ایک جو ہے وہ اپنی زندگی جس طرح انہوں نے گزاری ہے معلوم ہونا چاہیے کہ معصوم نے یہ فرمایا، میں نے اس طرح جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا۔ تفسیر قرآن، اسی طرح کیا کہتے ہیں فقہ اہل بیت جو ہے وہ ساری جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل وہ بہرحال آپ جو ہے وہ تعاون کریں گے تو یہ جو ہے وہ خواب ہے، یہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں تبھی جو ہے وہ پائے تک میل تک پہنچے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک بچہ جب معصوم فرماتے ہیں جاتا ہے نا معلم کے پاس، ایک بچہ جب جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس میں جب اسے پڑھائے جاتی ہیں نا بسم اللہ کو، بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ جب شروع کرتا ہے نا تو بچے پر جو ہے وہ دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حدیث بڑی خوبصورت ہے، فرمایا معصوم نے اذ قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحیم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم۔ فرمایا کہ ایک معلم ایک بچے کو کہتا ہے پڑھو بچہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ جہنم حرام کر دیتا ہے، بچے کے اوپر، بچے کے والدین کے اوپر، اور معلم کے اوپر جس نے پڑھایا ہے۔ بسم اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کو ایسے ہی نہ چھوڑیں، ایسے ہی آپ کے بچے نہ چھوڑیں پہلے نسوار رکھنے شروع کی، پھر سگریٹ پینا شروع کیا، پھر چرس پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا جی، پھر بھانگ پہ پہنچ گئے، اور پھر آپ کا بچہ نکارا ہو گیا، پورا معاشرہ نکارا ہو گیا، پورا مکتب بدنام ہو گیا۔ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، بہترین ادارہ ہے ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں، اور آپ کے تعاون کا بھی جو ہے وہ میں جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کے تعاون جائز کیش اکاؤنٹ ہمارا جو ہے موجود ہے، تھوڑا کو بندہ تعاون کرنا چاہتا ہے، زیادہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ موجود ہے، لنک جو ہے وہ آپ کو بھاوے میں ملیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، مجھے آپ سے ہی امید ہے، میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔